علامہ اقبال نے جو خراج تحسین حضور سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، آدمی دیکھ کے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنی گہرائی میں علامہ اترے ہیں، اتنی گہرائی میں علامہ اترے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اور حضور سیدۃ النساء کی سیرت کو حضرت علامہ نے جس طریقے سے خواتین اسلام کے سامنے پیش کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم وہ قوم بن سکتے ہیں جو قوم ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، اگر ہم اسے اپنی بیٹیوں تک پہنچانے میں اور ان پہ نافذ کرنے میں کامیاب ہو سکیں، اگر ہم یہ فکر سمجھ سکیں جو حضور سیدۃ النساء کے حوالے سے اقبال نے پیش کی۔ اقبال کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ سیدہ مریم بنت عمران والدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ ایک نسبت عیسیٰ سے ہمیں عزیز ہیں، ان سے ہماری محبت کی نسبت، ان سے ہمارے عہد و پیمان کی نسبت صرف ایک ہے، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، لیکن از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، لیکن سیدۃ النساء ہمیں 3 نسبتوں سے عزیز ہیں۔ وہ نسبتیں کیا ہیں؟ اقبال کہتے ہیں کہ پہلی نسبت یہ ہے نور چشم رحمت للعالمین، کہ وہ رحمت للعالمین کی نور چشم ہیں، ان کی آنکھوں کا نور ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کے دل کی راحت ہیں۔ امام اولین و آخرین کے جاں در پے کرے گیتی دمید، وہ رحمت للعالمین جن کے دم قدم سے اللہ تعالیٰ نے 2 جہانوں کے بدن میں روح پھونکی، روزگارے تازہ آئیں آفرید، اور اس کائنات کو رسومات سے چھٹکارا دے کے ایک نیا آئین مہیا کیا۔ اور دوسری نسبت جس سے سیدہ زہرا عزیز ہیں، وہ دوسری نسبت کیا ہے؟ بانو تاجدار حل عطا، جو تاجدار حل عطا ہے، مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ ہیں، ان کی زوجہ ہیں، بانو تاجدار حل عطا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، بادشاہ کلبہ ایوان او، جو ایک بادشاہ ہیں لیکن ایک جھونپڑی میں رہتے رہے، یک حسامو یک زرہ سامان او، ان کی وفات کے بعد جو ان کا سامان نکلا وہ کیا تھا؟ ایک تلوار اور ایک زرہ۔ تیسری نسبت یہ ہے کہ مادر، یہ سمجھنے کی بات ہے، اہل راز کے لیے سمجھنے کی بات ہے، مادر مرکز پرکار عشق، کہ وہ پرکار عشق کے مرکز کی ماں ہیں۔ پرکار جب چلتی ہے تو وہ ہر طرف گھومتی ہے، لیکن اس کا مرکز ایک ہی جگہ پہ قائم رہتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ دنیا کے سالار کی بھی ماں ہے، اور عشق کی پرکار کا مرکز امام حسن کی ذات گرامی ہے، اور عشق کے قافلے کے سالار امام حسین کی ذات گرامی ہے۔ یہ 3 نسبت
اس لیے آج کی ماؤں کو کیا چاہیے؟ اقبال کہتے ہیں مزرعے تسلیم را حاصل بطول، جو تسلیم و رضا کی کھیتی کا حاصل، اس کا کامل ترین نمونہ وہ سیدہ زہرا کی ذات گرامی ہے۔ مادرارا اسوائے کامل بطول، اگر آج کی ماؤں کا کوئی اسوائے کامل بن سکتا ہے، مادرارا اسوائے کامل بطول۔ ہائے او زبالی بے نیاز، آپ کے آنسو کبھی آپ کے تکیے پر نہیں گرے، گوہرے افشاندے بدامان نماز، حالت نماز میں ان کے آنسوؤں کی بھی اتنی حرمت تھی کہ تکیہ بھی اجنبی تھا، سیدۃ النساء کے دامن میں ہی گرتے تھے وہ گوہر وہ موتی۔ اور ان موتیوں کی شان کیا تھی؟ وہ موتی جو حضور سیدۃ النساء کی آنکھوں سے ٹپکتے تھے، عشق الہی میں ان کی شان کیا تھی؟ مسلمانوں غور کیجئے، وہ دختر رسول ہیں، نور چشم رحمت للعالمین ہیں۔ اقبال کہتے ہیں اشک او برچید جبریل الزمین، ان کے آنسوؤں کا اتنا تقدس تھا کہ جبریل امین زمین پہ وہ آنسو نہیں گرنے دیتے تھے، زمین پہ گرنے سے پہلے ان آنسوؤں کو اٹھا لیتے تھے۔ اقبال جبریل امین حضور سیدۃ النساء کی آنکھوں کے وہ آنسو اٹھا لیتے ہیں، انہیں کرتے کیا ہیں؟ اشک او برچید جبریل امین، ہم چو شبنم ریخت بر عرش بری، جبریل امین ان آنسوؤں کو شبنم کی طرح خدا کے عرش پہ نچھاور کرتے تھے۔ خدا کے عرش کی شبنم کیا ہے؟ سیدۃ النساء کی آنکھوں کے آنسو ہیں۔ لطافت دیکھیے، طہارت اور پاکیزگی دیکھیے حضور سیدۃ النساء کے وجود کی، ان کی آنکھوں کے آنسوؤں کی طہارت دیکھیے۔ اشک او برچید جبریل الزمین، ہم چو شبنم ریخت بر عرش برین۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں سیدۃ النساء میں مجبور ہوں، میں مجبور ہوں، ایک طرف میرے وجود کا عشق ہے، ایک طرف آپ کے بابا کی شریعت ہے، سیدۃ النساء ایک طرف میری محبت کے جذبات ہیں، میرے عشق کے جذبات ہیں آپ کی ذات گرامی کے لیے، اور دوسری طرف خدا کا دین میرے اوپر حکم لاگو کرتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ حضور سیدۃ النساء رشتہ آئین حق زنجیر پاست، اللہ کے دین کا رشتہ میرے پاؤں کی زنجیر بنا ہوا ہے، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، اور مجھے رسول پاک کے فرمان کا پاس ہے، ورنہ اے سیدۃ النساء میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ورنہ گردے تربتش گردید میں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی قبر کا طواف شروع کر دوں۔ سجدہ بر خاک او پاشیدہ میں، جہاں آپ کا وجود پوشیدہ ہے، جس خاک میں آپ کا وجود پوشیدہ ہے، اے سیدۃ النساء اگر میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیر نہ ہو اور مجھے رسول پاک کے حکم کا پاس نہ ہو، میں اس قبر کو سجدے کروں، میں اس مٹی کو سجدے کروں جس میں آپ کا وجود پوشیدہ ہے۔ یہ مقام ہے سیدۃ النساء کا۔ کیوں؟ کہ وہ نور چشم رحمت للعالمین ہیں، وہ فقر کی سلطان اول ہیں، لیکن اس عقیدت کے باوجود، اس فرط محبت کے باوجود، عشق کے اس انتہا کے باوجود بھی اقبال نے اپنے ہاتھ سے شریعت مصطفی کا دامن نہیں جانے دیا۔